اگر آپ ڈپریس ہیں اور کوئی آپ کو چھوڑ گیا ہے تو کبھی تنہا روم میں لائٹ آف کر کے نہ بیٹھیں۔ یہ جو اندھیرا ہوتا ہے انسان کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ باقی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور سب مطلبی ہیں۔ اس کے بعد نماز پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اگر آپ اداس ہیں تو چھوٹے بچوں کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، ان کی شرارتیں دیکھیں تو یقیناً آپ کو اپنا بچپن یاد آ جائے گا اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جائے گی۔ زندگی میں کسی کے جانے سے کچھ بھی ختم نہیں ہوتا۔ آدمی بڑا اپنے لیے ہوتا ہے لیکن انسان بڑا انسانیت کی خدمت سے ہوتا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں یا کسی بھی مذہب سے ہیں تو آپ نماز یا کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے رو سکتے ہیں، کیونکہ ہر چیز اس رب کی طرف سے ہوتی ہے، بس یہ شیطان ہے جو ہمیں بدگمان کر دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے شادی کا وعدہ کر کے یا آپ کو طلاق دے گیا ہے یا آپ کی علیحدگی ہو گئی ہے تو آپ کی زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل زندگی کی شروعات تب ہی ہوتی ہے۔ پہلے آپ زندگی کے میدان میں بیساکھیوں کے سہارے چل رہے تھے، جبکہ اب آپ کو آزادی ملی ہے، تو کیوں نہ آپ ان کا سہارا بن جائیں جن کو سہارے کی ضرورت ہے۔ قسمت کو کوسنا، کسی پہ بے وفائی کا الزام لگانا، اس کا کیا فائدہ؟ یا آپ روتے رہیں یا آپ طاقتور بن جائیں۔ مرد کی نسبت عورت کمزور ہے، یہ سب کہتے ہیں، لیکن وہ معذور عورت جو دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹی صرف اس وجہ سے سر کر گئی کہ اس نے دنیا کو بتانا تھا کہ عورت ذات کمزور نہیں ہے۔ آپ اس چوٹی کو سر نہ کریں، لیکن زندگی کے میدان میں تو خود کو کمزور نہ ثابت کریں، کیونکہ زندگی کے میدان میں انسان زندگی سے نہیں خود سے ہارتا ہے۔ اگر آپ فنانشل پرابلم کا شکار ہیں یا آپ کے پاس کرایہ کا گھر ہے تو ایک دفعہ کسی بھی شہر کے فلائی اوور کے نیچے پڑے ہوئے ان بچوں، عورتوں اور مرد حضرات کو دیکھ لیں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے اور نہ ہی چھت ہے۔ اسی طرح آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شکل و صورت اچھی نہیں ہے تو کسی بھی ہسپتال کے فائر اینڈ برن ہال کا وزٹ کر لیں، آپ کو شاید اللہ کی تقسیم پہ صبر آ جائے گا۔ اگر آپ نے کسی سے سچی محبت کی اور وہ آپ کو چھوڑ گیا تو اگر آپ مرد ہیں تو کوئی جم جوائن کر لیں، اپنا تمام غصہ ورک آؤٹ پہ نکالیں، نہ کہ کسی کی تصویریں اور ویڈیوز سوشل میڈیا پہ ڈال کر۔ اگر آپ غصہ میں ایسا کر بیٹھتے ہیں تو یقین کیجئے ایک دن آپ کو پچھتاوا ہوگا، پھر آپ معافیاں مانگتے پھریں گے، لیکن وقت بیت چکا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی مرد آپ کو چھوڑ گیا ہے تو آپ ضرور روئیں، بہت روئیں، لیکن اس کے بعد آپ منگنی کریں یا نکاح کریں۔ یقین کیجئے آپ کا آنے والا جیون ساتھی آپ کے درد کا مداوا لازمی کرے گا، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو صبر بھی آ جائے گا اور آپ کے چہرے پہ ہنسی کا باعث آپ کے بچے ہوں گے۔ بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد انسان جیتے جی مر جاتا ہے، تو اس کو اپنی زندگی میں ایک اور چانس دینا چاہیے، کیونکہ اندھیری رات کے بعد اجالا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر غم کے بعد خوشی لازمی ملتی ہے۔ ہر مسلمان کو لازمی سورۃ النساء بما ترجمہ پڑھنی چاہیے تاکہ دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ ہو، کیونکہ یاد رکھنا، اگر جیون ساتھی ایک دوسرے سے مخلص نہیں ہوں گے تو شادی سے پہلے ہی انکار کر دیں، کیونکہ شادی کے بعد بہت سی زندگیاں خراب ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے کسی کا دل توڑ دیا اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس کی زندگی تباہ کر دی تو یقین کریں کہ ذرا سا ثواب نہیں ملتا کسی کے دل کو توڑنے کا۔ بس اس سے لازمی معافی مانگیں، اس کے سوالات کے جواب دیں، آپ نے ایسا کیوں کیا، تاکہ وہ اپنی زندگی سکون سے جی سکیں۔ اپنی زندگی میں اپنے جیون ساتھی کو اعتبار دیں اور کسی دوسرے کی باتوں میں آ کر اپنے جیون ساتھی سے تعلق مت توڑیں، کیونکہ یاد رکھنا آپ کے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں بہت کم لوگ ہوں گے جن کو اپنی خوشیوں سے زیادہ کسی اور کی خوشی عزیز ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہار جانے سے کسی کی جیت اس کو نئی زندگی دے سکتی ہے تو اس کو جیتنے دیں،
کیونکہ بعض دفعہ کسی کی خوشی کے لیے ہار جانا ہی اصل جیت ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کو اپنا رب مانتے ہیں تو اس پہ یقین بھی رکھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو ایک دفعہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیں، شاید آپ کو اپنی زندگی کا راستہ مل جائے اور انسانوں کی بجائے اس اللہ پاک پہ کامل یقین ہو جائے۔ کسی کے چلے جانے سے انسان کی زندگی نہیں رکتی، اس سے ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ انسان کی محبت اور عادت صرف خسارہ ہے۔ اس لیے محبت کا منبع اللہ کو، نبی پاک کو اور والدین کو ماننا چاہیے۔ یہ تمام وہ ذات ہیں جو بغیر کسی غرض کے انسان کا ساتھ دیتی ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، ہمیشہ وفا کی، اچھا سوچا، ان کا ہر موقع پہ ساتھ دیا اور وہ آپ کو تنہا چھوڑ گئے یا انہوں نے دھوکہ دیا، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ دھوکہ کھانے والوں میں سے ہو، دینے والوں میں سے نہیں۔ قیامت کے روز وعدہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس دن آپ کو آپ کا بدلہ مل جائے گا۔ اگر آپ ٹوٹ گئے ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ پہ آپ کی سکت سے زیادہ بوجھ ڈالا ہے تو آپ لوگوں کی سننے لگ جائیں۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا درد آپ سے بہت زیادہ ہے۔ جو بھی انسان آپ کی زندگی میں اہم ہو، اگر وہ روٹھ جائے تو منا لو، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے غلط فہمیاں بڑھتی جاتی ہیں اور پھر ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ چاہے صلح کیوں نہ کر لیں، لیکن وہ پیار و محبت پہلے جیسے نہیں رہتی، کیونکہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے جو کہ انسان کو معاف کر کے اپنی رحمت پہلے سے زیادہ کر دیتی ہے، جبکہ انسان اتنا ظرف نہیں رکھتے۔ میں نے زندگی میں ایک اصول یہی بنایا ہے، جو آپ کی قدر کرتا ہے، حال پوچھتا ہے، آپ کے لیے دعا کرتا ہے، جو آپ کے ہنسنے سے خوش اور رونے سے اداس ہو جاتا ہے، وہی آپ کا سرمایہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ سب محض دکھاوا ہے۔ کبھی اس شخص کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اگر وہ کسی وجہ سے آپ کا ساتھ چھوڑ جائے تو کبھی اس کو بلیم نہیں دینا۔ مسکرا کر الوداع کہنا، نہ اس پہ غصہ ہونا، نہ ہی اس سے کوئی شکایت و شکوہ کرنا، کیونکہ انسان اس دنیا میں اکیلا آتا ہے، اکیلا جاتا ہے۔ تو ہمیں کسی سے امید ضرور رکھنی چاہیے، اتنی زیادہ نہیں کہ اس کے بن جی نہ پائیں۔